قرآن و حدیث میں ہم بستری کے دو زبردست طریقے۔ شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا حرام؟ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اسی ویڈیو میں قرآن و حدیث سے ثابت دو بہترین طریقے بتائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، آج بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام حضرات ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کا وہ کون سا اسلامی طریقہ ہے جسے قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے؟ ناظرین، قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ دراصل میاں بیوی سے متعلق کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ مسائل یاد رہیں کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہے گا اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں۔ ہم بستری کی دعا پڑھنے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوری اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہاں بس اتنا خیال رکھیں کہ نماز قوت نہ ہو پائے، کیونکہ بیوی بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ مرد عورت کو ایک دوسرے کا ستر یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نشان یعنی افاقہ کمزور ہونے کا مرض لاحق ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی ستر یعنی شرمگاہ لازمی دھو لے کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع، مباشرت یا ہم بستری کے کچھ دیر بعد یعنی کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لے، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جماع کے فوری بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے نہ بخوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔
اس لیے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات یاد رکھنی چاہیے۔ نکاح اور بیوی سے جمع شرمگاہ کے حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتاتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے بھی صاف ستھرے اور رہنما اصول دیے ہیں، اور ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان اور مرد اور عورت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جماع کرنے سے لڑکا بہنگا پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بیوی کو پیچھے سے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جماع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیات سے پہلے بیان کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ بقرہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اور جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جماع کرو جس جگہ سے جماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے، اور بعض حیض کا خون آنے تک جماع ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جماع کرنا جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بیوی سے جماع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ باروایت صحیح مسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس پہ بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہے تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ اسی وجہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ اس کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے اور حدیث میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث میں پسندیدہ طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہر موڑ پر مسلمان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس طرح ہم بستری کرنے پر بھی شریعت کے لیے بہت رہنمائی فرمائی ہے۔ پیارے ناظرین، وہ دو طریقے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے دو طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وہ دو طریقے یہ ہیں جو تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہو اور شوہر اوپر لیٹا ہو۔ ہاں، اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی لذت ملتی ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا طریقہ جس کو حدیث میں پسند کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ بیوی جب نیچے لیٹ جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا جائے،
یعنی اس کے سیرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کریں، اور اس طریقے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ ہے حدیث میں وہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلد اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ دو طریقے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے۔ ایک ہماری بہن نے سوال بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ سوال کرنے کے لیے میں بہت شرما رہی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ غلطی ہے یا نہیں۔ کیا عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کی ہے، لیکن جب ہم دونوں میاں بیوی اس طریقے سے ہم بستری کرنے کے بعد فراغت حاصل کر چکے تھے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ محترم ناظرین، ہم بستری کا ایک ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے، دوسرے الفاظ میں کہ شوہر لیٹا ہوا ہو اور بیوی اس کے اوپر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے، اور پھر دونوں کو جب بھی ہم بستری کرنا ہو ایسے ہی ہم بستری سے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ یہ سوال تھا۔ ناظرین، ہم بستری کرتے وقت عورت مرد کے اوپر بیٹھ جائے یا مرد عورت کے اوپر بیٹھ جائے، ایسی صورت میں عورتوں کا سمجھنا یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دراصل جس طرز زندگی یا ہمارا سماج یا ثقافت جو ہمارے اطراف ہیں ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد سے یا وہی عورتوں سے سنتے ہیں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ بس ایسے ہی کرنا چاہیے۔ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے یا شوہر بیوی کے اوپر بیٹھ کر شرعی فرائض سر انجام دے، تو ایسا کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ جس صورت میں بھی چاہے اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری ہر وقت جائز ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم سے کھیلنے میں وقت کے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے چند چیزوں کے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یعنی شوہر کے لیے اپنی بیوی سے حیض و نفاس کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی دبر میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اپنی بیوی سے ہر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی۔ استقبال صرف آگے والی شرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے۔ بعض مرد کے اعلیٰ تناسل کا جو دخول ہے وہ صرف سامنے کی شرمگاہ میں ہونا چاہیے، جس میں سے حیض کے دنوں میں خون آتا ہے۔ پیچھے کی جانب سے بھی اگر آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی شرمگاہ میں نہیں، بلکہ صرف آگے والی شرمگاہ میں، جس سے بچے ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیویوں کو کھیتیوں سے تعبیر کیا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے چاہو ہل چلاؤ۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان کے مطابق بیوی کو پچھلی شرمگاہ میں عضو تناسل داخل کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف جانے کے لیے منع کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک چھوٹا سا لائک اور بڑا سا سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔